فتنہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں فتنے کو کہتے ہیں کہ سونے کو آگ میں ڈالنا اور اس میں سے خالص سونے کو علیحدہ کر لینا اور کھوٹ کو علیحدہ کر دینا۔ اور فتنہ در حقیقت یہ آگ ہی ہے جس میں لوگ داخل ہوتے ہیں، کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ جو فتنوں کی یلغار سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر خالص سونے کی مثل ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ فتنوں سے بچنے میں ناکام ہو جاتے ہیں وہ کھوٹ بن جاتے ہیں۔ حضرات، فتنوں سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور پھر ان فتنوں سے بچنے کے لیے صبر و استقامت انتہائی ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صابر بنے اور وہ صبر کر کے ہی ان فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت پر آنے والے کئی فتنوں کی خبر دی اور فرمایا تموج الفتن کا موج البحر، فتنے اس طرح پھیلیں گے، فتنوں کی کثرت اس طرح ہوگی گویا کہ وہ فتنے نہیں بلکہ سمندر کی لہریں ہوتی۔ جب سمندر کی لہریں آتی ہیں تو انسان ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ کہیں یہ سمندر کی لہریں اور موجیں مجھے بہا کر نہ لے جائیں۔ بالکل اسی طرح فتنے یہ بھی ایک خوفناک چیز ہے۔ جب فتنوں کی یلغار انسان کو اپنی گرفت میں لیتی ہے، فتنے یہ انسان پر حاوی ہوتے ہیں تو انسان گھبرا جاتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہاذہ مہلکہ، یہ فتنہ تو مجھے تباہ کر دے گا، یہ فتنہ تو میری بربادی اور تباہی کا سبب بن جائے گا۔ یہ فتنے کہاں سے آ گئے؟ حضرات، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر غور کیجیے۔ آپ نے فرمایا تموج کموج البحر، فتنے اس طرح پھیلیں گے جس طرح سمندر کی لہریں اور موجیں ہوتی۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فتنے ان کی کثرت اور تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ جس طرح سمندر کی لہریں، سمندر کی موجیں یہ تھمتی نہیں ہیں، رکتی نہیں ہیں، بالکل اسی طرح فتنوں کا آنا یہ تھمے گا نہیں، فتنوں کا آنا یہ رکے گا نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فتنے پے در پے آئیں گے، ایک کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا۔ جس طرح سمندر کی موجیں یہ پے در پے آتی ہیں، سمندر کی لہریں یہ پے در پے آتی ہیں، ایک کے بعد دوسری آتی ہے، بالکل اسی طرح فتنے بھی ایک کے بعد دوسرے آئیں گے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے یہ دلوں پر پیش کیے جائیں گے، یہ دلوں کو اپنی گرفت میں لیں گے، اور وہ فتنے ایک دو نہیں ہوں گے، کالحصیر، وہ فتنے چٹائی کے تنکوں کی مانند ہوں گے۔ اب آپ ہی بتائیے، چٹائی ایک تنکے سے مل کر بنتی، دو تنکے سے مل کر بنتی، تین تنکے سے مل کر بنتی؟ نہیں، ہزاروں تنکوں سے مل کر ایک چٹائی بنتی ہے۔ ایک تنکا، دو تنکے، تین تنکے، چار تنکے، جب ہزاروں تنکے آپس میں ملتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں، ملحق ہوتے ہیں تو ایک چٹائی بنتی ہے۔ ہزاروں فتنے انسان کو ایک وقت میں آ گھیریں گے۔ دیکھ لیں آج کتنے فتنے، ہر جگہ فتنے ہیں، سکولز میں فتنے ہیں، کالجز میں فتنے ہیں، مکاتب میں فتنے ہیں، سیاست میں فتنے ہیں، گھروں میں فتنے ہیں، بازاروں میں فتنے ہیں، دکانوں میں فتنے، بد خلق بد زبان اولاد بھی فتنہ، شریر اور ناشکری بیوی بھی فتنہ، یہ موبائلز بھی فتنہ، کتنے فتنے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بالکل سچا۔ فرمایا یعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے یہ ایک دو نہیں ہوں گے بلکہ فتنوں کی تعداد اور کثرت اتنی ہوگی جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں۔ اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ فتنے یہ دل پر حاوی ہوں گے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے۔ کچھ فتنے ایسے ہیں جو انسان کے مال پر اٹیک کرتے ہیں، جو انسان کے مال پر آتے ہیں، انسان کو تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، یہ قابل برداشت ہے۔ کچھ فتنے ایسے ہیں جو انسان کے اہل خانہ میں سے کسی شخص کو آ گھیرتے ہیں، کسی فرد کو آتے ہیں اور اس کی موت ہو جاتی ہے، یہ بھی قابل برداشت ہے۔ کچھ فتنے ایسے ہیں جو انسان کی اپنی ذات پر اٹیک کرتے ہیں اور انسان کی اپنی موت ہو جاتی ہے، یہ بھی قابل برداشت ہے۔ کچھ فتنے ایسے ہیں جو انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان دائمی مرض میں، مکمل مرض میں، جو ہمیشگی کی مرض ہوتی ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بھی قابل برداشت ہے۔ اور کچھ فتنے ایسے ہیں جو انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے جو انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ جو فتنہ انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے تو پھر انسان کے دل سے ایمان کی رمق، ایمان کی چمک، ایمان کا نور، روشنی نکل جاتی ہے اور کفر کی سیاہی انسان کے دل پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، فرمایا فتنوں کی یلغار اور کثرت اتنی ہوگی کہ بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوا ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوا ہوگا۔ فتنوں کی تعداد اور کثرت اتنی زیادہ ہوگی، ہر فتنہ یہ قابل برداشت ہے، لیکن جو فتنہ انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان کے دل سے ایمان کو، دین کو مونڈ دیتا ہے، انسان کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اور کفر کی وادی میں گم ہو جاتا ہے، یہ فتنہ کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔